عامر استاد صالحات یہ چھوٹی سورہ ضرور پڑھ لیا کرتے. ان کی یہاں کی سوشل گیدرنگ یہ تھی کہ آپس کی ملاقات ہے, کچھ ہنسی دل لگی بھی اگر ہو رہی ہو, کوئی بزنس بیوپار بھی ہو رہا ہو, کچھ ملت اور ملک کے مسائل بھی زیر بحث آ رہے ہوں, لیکن مجلس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن اور حدیث سے خالی ہو جائے, یہ گوارا نہیں تھا. آج ہم لوگ جو ہیں باقاعدہ ہم نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ سوشل گیدرنگ ہے جہاں اللہ کا نام نہ ہے, رسول کا نام نہ ہے. تو یہ ہے عجیب تماشے کی بات. ایسی جگہوں پر کبھی اتفاق سے میرا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو واقعی اس قدر وحشت ہوتی ہے, یہ دل چاہتا ہے بھاگو یہاں سے. سمجھ میں آیا, کیونکہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں, رسول کی بات سننے کو تیار. بھائی ہمیں کہیں کو بلایا, پھر ہم تو جہاں بھی جائیں گے اللہ کی بات سن لو تو سن لو. تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ فرعونی وہاں, اسرائیلی وہاں پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. 40 دن 40 لیلۃ, 40 دن تک تم یہاں عبادتیں کر کے, مراقبہ کر کے, روزے رکھ کے وہ کیفیت پیدا کرو کہ ہم تم کو کتاب دیں. اب وہاں 40 دن لگے تھے, کوئی بڑی مدت نہیں. یہاں وہ شیطان نے اپنی کارگزاری شروع کر دی اسرائیلیوں میں کہ وہ موسیٰ تو کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اور نعوذ باللہ من ذالک وہ تو بھول گیا, اور تم کہاں ادھر بیٹھ رہے ہو, ہم یہیں اپنا ایک خدا بنا لیں. لہذا وہ شرک اور بت پرستی کی جو عادت پڑی ہوئی تھی وہ اتنے دن کی نبی کی صحبت کے باوجود اسرائیلیوں سے نہ نکلی. یہی فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور دوسرے امتوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ صحابہ کے اندر نہیں وہ خیر رہی, سمجھ میں آیا, بلکہ یہ کہ صحابہ کے بعد وہ خیر ایک عرصے تک بدستور رہی. خود نبی نے اس کی بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے جب تک میں حیات ہوں, میں زندہ ہوں, اور اس کے بعد میرے بعد جو لوگ آئیں گے, معلوم ہوا کہ سیکنڈ جنریشن جو ہوگی وہ بھی خیر پر ہوگی. ثم الذین یلونہم, پھر تھرڈ جنریشن جو ہوگی وہ بھی خیر پر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک اور کفر اور خیر جمع ہو جائے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا, خیر ہوگی ایمان کے ساتھ. معلوم ہوا کہ نبی نے اس بات کو تو بشارت دے دی کہ میرے بعد تھرڈ جنریشن تو کفر اور شرک آ نہیں سکتا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر. ویسے تو الحمدللہ قیامت تک آپ ہی کا اثر چل رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پورے زور شور کے ساتھ وہ آپ کی صحبتوں کا اثر جو ہے وہ تیسری جنریشن تک آئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال تھا, اس بگڑی ہوئی امت کا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں ہے, میں اس امت کا حال بتا رہا ہوں. اس امت کی بگاڑ کا حال یہ ہے کہ 40 دن کو گئے تھے, بس طبیعت بگڑ گئی, اور انہوں نے کہا کہ لاؤ کوئی خدا ہمارے واسطے, فوراً تیار کر دو خدا. تو تورات میں تو یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام, جن کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, قرآن نے بتایا کہ ان کو نبوت دے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, مگر تورات میں یہ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو ہارون نے کہا کہ اچھا سونا چاندی اکٹھا کر کے لاؤ. وہ سونا چاندی جو فرعونیوں سے لے کر گئے تھے اسرائیلی تورات کی اطلاع کے مطابق, وہ سارا اکٹھا کر دیا. تو ہارون نے اس سے ایک بچڑا بنایا, اور بچڑا بنا کر کے اسرائیلیوں کو دیا کہ لو اس کی پوجا کر لو. بھلا بتائیے آپ, یہ ہے وہ یہ تورات کہ ہارون نبی نے بچڑا بنا کے خود ہی دے دیا کہ لو اس کی پوجا کر لو. یعنی کفر اور شرک نبی بتا رہے ہیں. تو قرآن شریف اس طرح کی واہیات باتوں سے پاک صاف ہے. قرآن میں اس واقعہ تذکرہ موجود ہے کہ اسرائیلیوں نے جب یہ شرک کیا اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہلے سوال ہارون ہی سے کیا, میری عدم موجودگی کے اندر قوم کہاں بگڑی ہے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا بتاؤں, میں نے تو ان کو سمجھایا تھا مگر نہیں سمجھے. میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ تاکہ اس میں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے, تو اس بات سے میں نے آپ کی آمد کا انتظار کیا. یہ ہے قرآن کے اندر تذکرہ. یہ کہیں نہیں ہے کہ ہارون ہی نے بنا کر بچڑا دے دیا تھا. تو طبیعت کا بگاڑ اتنا ہے کہ 40 دن صبر نہ کر سکے اور ان کو کفر اور شرک کی طبیعت جو ہے وہ جوش میں آ گئی. اس کا یہاں تذکرہ موجود ہے. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے
ایگریمنٹ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، تو وہ تورات لینے کے لیے پہنچے. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے اس دوران بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اس حالت میں تم ظلم کر رہے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ 40 دن کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ موسیٰ نے جب کھول کر اس بات کو بتلا دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر آخر شرک کی بات کیوں پیدا ہوئی؟ نمبر 3 یہ کہ جس اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ سے معجزے تم بے شمار دیکھ چکے تھے، اور جس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اب تک تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، آخر غلط خبر نہیں کر سکتے تھے، اسی اللہ کو چھوڑ بیٹھے اتنی جلدی. یہ ہے ظلم. وانتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. ایسی قوم، ایسی امت کس قابل تھی؟ عذاب میں مبتلا کر دینا چاہیے تھا سب کو مٹی میں ملا دیا جاتا. لیکن فرمایا پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، تاکہ تم شکر گزاری کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اگرچہ ایک سزا رکھی گئی تھی، وہ سزا آگے آ رہی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کا بھی ذکر کیجئے کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور الفرقان. یہ الفرقان جو ہے، پہلے تو یہ بتا دوں یہ لفظ کیا ہے. فرق، جدا کر دینا، یہ ہے اس سے فارق، اور فرقان جو ہے اسی کا سپر فارم ہے. وہ چیز کہ جو دو باتوں کے اندر اچھی طرح سے فرق کر دے، اس کو فرقان کہیں گے. کتاب کے تعلق سے یہ فرقان کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس مضمون کو اس طرح کھول کر بیان کر دیتی ہے کہ پھر حق اور باطل جو ہے وہ گڑمڑ نہیں رہتے. یہ ہے الفرقان کے معنی. تورات کا ایک وصف بتلایا گیا. اس واسطے یہاں میں ایک اور بات بھی بتلا دوں. ترجمہ تو یہی کریں گے کہ ہم نے کتاب دی اور فرقان دیا. لفظ اور جو ہے یہ واو کا ترجمہ ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں حرف عطف، کنجنکشن لیٹر جس کو کہتے ہیں. انگلش میں یہ حرف عطف ہے. حرف عطف عربی کے اندر 2 مقصدوں کے لیے آتا ہے. ایک تو یہ مقصد کے واسطے کہ بیچ میں جب وہ حرف آیا تو پہلا حرف اور بعد کا حرف 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا ہم یوں کہیں کہ صاحب زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زید الگ ایک آدمی ہے، عمر ایک الگ آدمی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک ہی آدمی تھا، اس کا نام زید بھی تھا عمر بھی تھا. یہ نہیں سمجھا جائے گا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کہ اس کنجنکشن لیٹر نے، اس حرف عطف نے 2 لفظوں کو جو آگے اور پیچھے ہیں، یہ 2 چیزیں، ان کو دونوں کا الگ الگ ہونا بتلا دیا. ورنہ اگر آپ کہتے زید عمر آیا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ ایک ہی آدمی ہے. لیکن زید اور عمر اور نے آ کر کے ان دونوں کو الگ الگ ہونا بتلایا. ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے. بعض دفعہ حرف جو ہے وہ تفسیر کے لیے بھی آتا ہے. پہلا لفظ جو تھا اس کے مزید ایکسپلینیشن اور وضاحت کے لیے بھی حرف عطف آتا ہے. یہاں یہی معنی دے رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو. تو ایسے حرف کو حرف عطف تفسیری کہا جاتا ہے عربی گرامر میں. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ جو دوسری آیت ہے قرآن شریف کے اندر، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، سمجھ میں آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک کھلی کتاب. تو اس کا اگر یہ احتمال ہے کہ نور الگ کوئی چیز ہے اور کتاب کوئی الگ ایک چیز ہے، وہیں یہ بھی تو احتمال ہے کہ صاحب نور اور کتاب ایک ہی چیز ہو. پہلے نور کہا اور اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ کتاب کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. یعنی جو نور ہے وہی کتاب ہے اور جو کتاب ہے وہی نور ہے. اس کا بھی احتمال ہے. اچھا، نہ صرف احتمال ہے، اس آیت کو آگے پڑھیے تو بات اور صاف ہو جاتی ہے کہ وہ احتمال ہی یقینی ہے. کیونکہ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے اس کی کہ جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، اس کی خوشنی کی.
تو بھی جو پروناؤن لائے ہیں، جو ضمیر لائے ہیں، وہ سنگولر لائے ہیں، واحد کی لائے ہیں۔ اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو پھر لاتے لفظ یہدی بہم اللہ، سمجھ میں آیا؟ دو کی ضمیر لے کر آتے، جو عربی کے اندر دو کے لیے ہما کی ضمیر آتی ہے۔ اگر وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی، وہ ایک ہی چیز ہے، جو نور ہے وہ کتاب ہے، جو کتاب ہے وہ نور ہے۔ تو یہ عطف تفسیری ہے وہاں بھی، تو یہاں عطف تفسیری لائے اور فرمایا کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، یعنی الفرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو، لعلکم تہتدون، اس بات کی امید رکھتے ہوئے کہ تم ہدایت پاؤ گے اور اس سے رہنمائی حاصل کرو گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور اس وقت کا بھی ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ میں نے کہا ایک سزا تھی اور وہ سزا آگے بتائی گئی، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، ایک بات تو یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور جا کر کے توبہ مانگو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہاں 3 گروپ بن گئے تھے، اسرائیلیوں میں 3 گروپ ہو گئے تھے۔ جب وہ بچڑا تیار ہو گیا، ایک گروپ تو وہ تھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، ہمارا خدا مل گیا، اور انہوں نے تو چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، پوجا شروع ہو گئی، ایک گروپ۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جس نے صفائی سے انکار کیا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک اور بت پرستی ہے، موسیٰ نے ہم کو جو تعلیم دی ہے یہ اس کے خلاف ہے، تھوڑے سے تھے۔ تیسرا گروپ وہ تھا کہ جنہوں نے نہ تو یہ راستہ اختیار کیا نہ وہ راستہ اختیار کیا، کہنے لگے تھوڑے دن اور انتظار کر لیتے ہیں موسیٰ کا، اگر پھر بھی نہ آیا تو ہم سجدہ کر لیں گے۔ یہ تیسرا گروپ تھا جس نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو تو قتل کیا جانا چاہیے۔ اسی سے یہ بات نکلی کہ مومن نعوذ باللہ جب مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، کافر کی سزا قتل نہیں ہے۔ ایک کافر ہی کہا میں تو کافر ہی رہنا چاہتا ہوں، نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ تمہارے ایمان اور اسلام کے کام میں رکاوٹ نہ بن جائے، تب اس کو بے شک اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور طاقت کا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی تم اپنا کام کر لو، تم اپنا دین پھیلا لو، میں تمہارا دین نہیں قبول کرتا، ہرگز اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو کفر کی سزا قتل نہیں ہے، مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے اسلام کی توہین کی ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پر وہ مومن نہیں بنتا، وہ کہتا ہے میری نہیں دل سمجھ میں آ رہی بات، تو اس نے کوئی توہین نہیں کی، سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس نے اس گھر کو دیکھ لیا جس کا نام اسلام ہے، اب اس گھر کو دیکھ لینے کے بعد پھر وہ اگر وہاں سے نکل کر کے اور باغی بنتا ہے تو بغاوت جو ہے یہ نا قابل معافی جرم ہے، وہ توہین کر رہا ہے، اس واسطے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے حکم دے دیا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو تو قتل کیا جانا ہے۔ اور قتل کون کریں گے؟ قتل وہ کریں گے کہ جو بیچ بیچ میں رہ گئے تھے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو۔ معلوم ہوا بیچ بیچ میں رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، حق کے معاملے میں دو ٹوک رہنا چاہیے، اطمینان قلب کے ساتھ پورا صاف برتاؤ ہونا چاہیے، حق حق ہے، ہم اس کے ساتھی ہیں۔ تو یہ تھی وہ صورت، یہ تفصیل جو ہے تفسیر کی کتاب میں علماء اور مفسرین نے لکھی دی ہے۔ یہاں ایک مختصر چونکہ تذکرہ ہے، کہا گیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، انفسکم کا مطلب ہے اپنے بھائیوں کو قتل کرو جنہوں نے وہ جرم کیا تھا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ایمان اور کفر کے فرق کی وجہ سے آسان بات تو نہیں ہوتی نا، بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے مضبوط ایمان کی بات ہے۔ دیکھا آپ نے وہاں تو اللہ میاں نے حکم دیا تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ تھی تربیت اس امت کی اور اس امت کی خوبی۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال ہونا تو یقینی ہے ہی، لیکن اللہ نے آپ کو جو امت دی ہے وہ بھی باکمال ہے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیوں نہ آ گئے تھے؟
لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی کہ خاتم النبیین کو بھیجا جائے. خاتم النبیین کے بھیجے جانے کا وقت وہی مقرر تھا جب لوگوں میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو قبول کر سکے, ان کی تعلیمات کو قبول کر سکے. اس لیے یہ امت بھی باکمال ہے, اور اس امت کی بھی خوبیاں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس امت کا کمال تو دیکھیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی آئے, مکے والوں کے 70 قیدی تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ یہ بڑے پاجی لوگ تھے, ان کو ایک کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا, یہ کیا کہ یہ قابل ہے کہ ان کو زندہ چھوڑا جائے. ان سب کی گردنیں اڑان دی نہیں, بلکہ اتنا نہیں, آپ حکم دیں کہ وہ مسلمان جو صحابہ میں اپنے رشتہ داروں کو وہ جا کر قتل کریں. مطلب یہ کہ میرا جو رشتہ دار ہوگا اس کو میں قتل کروں گا. آج کوئی رشتہ نہیں سوائے اسلام کے رشتے کے. تو وہاں تو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو, اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں وہ خود پہلے سے جذبہ پیدا ہو گیا کہ آج کوئی رشتہ ہمارے اندر خونی نہیں ہے سوائے اسلام کے رشتے. دوسرا واقعہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور غزوہ بدر میں وہ آئے ہیں مکے والوں کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ابا جان بدر کی لڑائی میں کئی موقع ایسے آیا کہ آپ میرے نشانے پر تھے, مگر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ آپ باقی کو میرے ابا جان تھے. ابو بکر صدیق نے یوں نہیں کہا چلو بیٹا اچھا ہوا جو کیا, شاباش, میں مسلمان ہو گئے تو اب تو یہ کہا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہا کہ اچھا بیٹا تو میرے سامنے نہیں آیا, میری نظروں کے سامنے, اگر میرے نشانے پہ تو آیا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ اس وقت جو ہے تو کافر تھا, میں مسلمان تھا, اور کفر و اسلام جو ہے اس کے بعد پھر کوئی دوسرا رشتہ نہیں. یہ ہے میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال. اب وہ بات الگ ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے. تو آج ہم اپنے مسلمان بچوں کو ہی کفر کی راستے پہ ڈالتے ہیں, سمجھ میں, اور تو اور کافروں کو تو کہاں مسلمان بنائیں گے, کفر کے راستے پہ ہم ہی خود ہی ڈالتے ہیں. تو آج ہماری حالت ہی ہو گئی ہے. لیکن بہرحال بحیثیت مجموعہ ہے کہ یہ تو افراد اشخاص کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آج ہم لوگ ایسے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری امت جو ہے بگڑی ہوئی ہے, ایسا نہیں. اس واسطے کہ پوری امت بحیثیت امت کے آج بھی خیر پر ہے, جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دے دی تھی, لن تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت پوری کی پوری کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. کیا کمال ہے اس امت کا, سمجھا, اور کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے اس امت کے اوپر. لن تجتمع امتی علی الضلالہ, اس واسطے ساری امت مل کر جب کوئی فیصلہ کر لے گی سمجھ لیجئے کہ اسی کے اندر خیر ہے, اس کے اندر خیر ہے. تو بہرحال فما کہ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم, یہ بات تمہارے رب کے نزدیک بہتری کی ہے اگرچہ صورتاً تم کو اس میں خیر نظر نہ آئے. فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ میاں نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا. کتنی زبردست غلطی کی تھی, تو کفر اور شرک نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی زندگی میں, اور نبی کی امت شرک کر رہی ہے, تو وہ تو ناقابل معافی ہونا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ میاں نے توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم, وہ تو ہے ہی خوب توبہ قبول کرنے والا, اور اس واسطے کہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس سے ایک طرف اشارہ ہے اہل مکہ اور مخاطبین جو ہیں اہل مدینہ ہوں یا اہل مکہ ہوں, اس وقت کے انسان اور قیامت تک کتنا ہی بڑا گناہ کر لو, لیکن مت سمجھنا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے, چونکہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں لہذا ہماری توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی, یہ مت سمجھنا. بلکہ اللہ تواب الرحیم ہے, بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی اگر وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو اس کو توبہ کرنی چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ہوا کیا, تورات لے آئے موسیٰ علیہ السلام, تو ایک تو کرشمہ یہ دیکھا کہ بت پرستی ہو رہی تھی, خیر اس کا فیصلہ ہوا جو ہونا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ تورات پہ عمل کرو, یہ تورات اللہ کی کتاب آ گئی ہے. طبیعت میں جو بگاڑ جو ہے نا وہ بڑے عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے.
خیر جب طبیعت میں پیدا ہو جائے تو شر میں سے خیر نکالے گا، اور جب طبیعت شر پسند ہو جائے تو خیر میں سے بھی شر نکالتی. یہ تھا ان کا مزاج. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اجی ہمیں کیا پتا یہ اللہ میاں کی کتاب ہے؟ ہم کیسے سمجھے یہ اللہ میاں نے دی ہے؟ ہم نہیں ماننے والے جب تک کہ ہم اللہ کو علی اعلان ہم یہ جا کر سن نہ لیں کہ یہ بے شک اس کی میری کتاب ہے اور موسیٰ کو میں نے دی لہذا اس کو مانو. سمجھ میں یہ ہے اس قوم کی سرکشی کا حال. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں فرمایا بڑی سرکش قوم ہے خدا بندہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس بات کو بھی مان لیجئے. سرکش کا لفظ تورات میں موجود ہے. یہ میں کہتا ہوں انہوں نے بہت کچھ کھرچا، بہت بدلا ہے تورات کو، مگر کہاں تک؟ سمجھ میں آیا کہاں تک کھرچیں گے؟ ان کے اپنے الفاظ سرکش کے موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے موجود ہیں ابھی بھی کہ سرکش قوم ہے. اللہ نے فرمایا 70 آدمی سرک کر لو ان میں سے، اور 70 کو لے کر آؤ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. یہ آگے سورہ اعراف میں وہ تذکرہ موجود ہے. تورات میں بھی 70 آدمیوں کا ذکر ہے. 70 آدمی منتخب کیے گئے لیڈر، اور وہ لے جائے گئے کوہ طور. وہاں تفصیلات ہے. اللہ میاں نے جو کچھ کلام فرمایا. اس کے بعد کہنے لگے آواز تو آ رہی، مگر یہ کیا معلوم کہ اللہ میاں بول رہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. موسیٰ نہ دیکھ سکے تو موسیٰ کی قوم کیسے دیکھے گی؟ وہ بھی ایسی سرکش. تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فرمایا کہ اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے تیرے اوپر یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ کو علی الاعلان. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو ایک الصاعقہ نے پکڑا، ایک آواز گرجدار آواز تھی، وہ تم کو پکڑا اس نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حالت میں کہ تم یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے. یہ انتم کا لفظ اور فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا. قرآن تو جس سے خطاب کر رہا ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ موجود ہیں ان سے. تو یوں کہا جاتا تمہارے باپ دادا، یہ کیوں کہا جا رہا تم سے؟ ایک بات ہم بتلائیں، اس سے ایک نقطہ بھی سمجھ میں سامنے آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے، مثال میں دے رہا ہوں، اس کا جو عقیدہ ہے یہ اگر اس پر راضی ہے، اس کے عقیدے پر، اس کو بھی اسی کے ساتھ مانا جائے گا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ کیونکہ یہ اسرائیلی موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے، انہوں نے بے تعلقی ظاہر نہیں کی اپنے آباء و اجداد سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، بلکہ اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں. تو پھر تو ان کو انہی کے ساتھ مانا جائے گا. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اس سے یہ بات معلوم ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم کھلے طور پر غلط طریقے کو غلط کہیں اور غلط لوگوں کے غلط طریقے کو بھی غلط کہیں. اس بات کو صاف کر دیں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کو بھی انہی میں شامل مانا جائے گا اگر اس طریقے پر ہم راضی ہیں، ملے جلے رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو نہیں غلطی کر رہے. نہیں، جو غلط آدمی کے ساتھ تم اگر رہو گے اور اس کی غلطیوں پر راضی رہتے ہوئے رہو گے، اس کا مطلب یہ تم غلطیوں کے اندر شریک ہو. قرآن شریف میں اس مسئلے کو بھی صاف اور جگہ کیا گیا، اور وہ یہ سورہ اعراف میں وہ واقعہ موجود ہے کہ غالب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، واللہ اعلم. بہرحال اسرائیلیوں ہی کا قصہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی تھی، اسرائیلی کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کو نصیحت کرنی شروع کی، مت کرو مت کرو مت کرو. دوسرے لوگ اس کو برا ضرور سمجھتے تھے مگر نصیحت تبلیغ نہیں کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک جماعت جو برائی تو سمجھ رہی تھی مگر نصیحت نہیں کرتی تھی، وہ نصیحت کرنے والوں سے انہوں نے یوں کہا تم کاہے کو نصیحت کرتے ہو ان کو، ایسی قوم کو جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے. مطلب یہ بڑی سرکش قوم ہے، چھوڑو ان کے حال پر، اللہ کا عذاب آئے گا تیہ پانچا کر دے گا. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. نصیحت کرنے والوں نے کیا کہا؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
उन्होंने कहा कि हम इसलिए नसीहत कर रहे हैं ताकि अल्लाह के सामने हम उज़्र पेश कर सकें, खुदावंदा हमने तो नसीहत की थी मगर माने नहीं, और ताकि उम्मीद है इससे हो सकता है इनमें से कोई नसीहत कबूल कर ले और रास्ते पर आ जाए। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिह, जिस चीज की नसीहत की जा रही थी जब उन्होंने उसको भुलावे में डाल दिया, मतलब यह कि नसीहत कबूल नहीं की। अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सक़ून, हमने उनको तो बचा लिया जो नसीहत कर रहे थे, बाकी सब पर हमने अजाब भेज दिया। मालूम हुआ जो बुराई में मुब्तला थे वो तो आए अजाब में, लेकिन जो बुराई में मुब्तला नहीं थे मगर साथ थे उनके, उनकी दोस्तियां, उनकी रिश्तेदारियां, उनका खाना, उनका पीना, सारे सोशल एक्टिविटीज सब चल रही थी, अल्लाह ने उनको भी अजाब में मुब्तला कर दिया। तो इसलिए इस आयत से और उस आयत से मालूम हुआ कि अगरचे हम बुराई में मुब्तला न हो, लेकिन बुरों के साथ अगर हम उनके मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और कभी हम इस बात को खुले तौर पर उनसे नहीं कहते कि गलत तरीका है, हमको भी उनके शरीक हाल माना जाएगा। बस इंशाअल्लाह। अस्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़र्यत फ़कुलू मिन्हा हैथु शि'तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फबद्दल अल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैर अल्लज़ी क़ील लहुम فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا نبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے عظیم الشان انعامات تھے ان کا تذکرہ چل رہا تھا. فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ بھی اتارا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب دریا پار کر لیا بنی اسرائیل نے, اور میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا لاکھوں تھے, 6 لاکھ تو مرد تھے, تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی اب پہنچ گئے اس میدان میں. اب ایک آدھ آدمی ہو تو اس کے لیے گھر بھی بنا لیجئے, تو ان لاکھوں کے واسطے کیا ہوگا؟ تو وہ میدان میں ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی دھوپ کی گرمی آسان ہے بنسبت اس تکلیف کو, اس عذاب کے جو فرعون دے رہا تھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے تو جان بچی. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی جان بچی لاکھوں پائے, تو جان بچی تو سب سے بڑی بات تو وہ ہے, لیکن اس کی قدر کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے پھر بھڑ گئے. تو اسرائیلی کہنے کے ہم کو یہاں لا کے مار دیا کہ یہاں نہ سایہ ہے اور نہ کھانے اور پینے کا سامان ہے, ہم کیا تو کھائیں اور کیا ہم اوپر دھوپ کی گرمی اور نیچے زمین, کس طرح رہیں گے ہم یہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں سے دعا کی, اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں اور مہربان ہیں, لہذا انتظام فرمائیے اس قوم کے واسطے. اللہ میاں نے عجیب انتظام کیا. ایک وہ قوم کہ جو ایک ایسے میدان میں پڑی ہوئی ہے کہ نہ وہاں بلڈنگ ہے, نہ کھیتی ہے, نہ کوئی اس طرح کا انتظام ہے, نہ کوئی مارکیٹ ہے, نہ شاپنگ سینٹر ہے. تو اب اس کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے؟ دن بھر تو ایک بادل سایہ کرتا, دن بھر بادل رہتا, اور اتنی حصے میں رہتے جہاں وہ اسرائیلی ٹھہرے ہوئے, اور رات ہوتی وہ بادل رخصت ہو جاتا, کیونکہ رات میں بادل تو اچھے نہیں لگتے, رات میں تو اس آسمان کے اوپر تارے ہی چمکتے اچھے لگتے ہیں. تو لہذا رات کو وہ بادل چلے جاتا اور دن کے جب دھوپ نکلتی تو پھر بادل آ جاتا. یہ قصہ چلا ہے, اور یہ 1 دن 2 دن کا قصہ نہیں ہے. 40 برس اسرائیلیوں نے اس میدان میں گزارے ہیں. یہ تو ہوا سایہ کا انتظام. اب بلڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں رہ گیا. کھانے پینے کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا. گٹیروں کی طرح کے ایک پرندہ اس قدر کثیر تعداد میں وہ آتے غول کے غول,
اور جو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال رکھے تھے ان کے پڑاؤ کے سامنے ادھر ادھر پڑے بڑی کثرت سے، کہ اس کے شکار کرنے کے واسطے بھی کوئی محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرو، جس طرح سے چیزوں کو کیا کہتے ہیں بٹورنا، جس طرح سے اکٹھا کیا کرتے ہیں اس طرح سے تم اس کو بٹیروں کو لے لو۔ تو یہ تھا۔ اور اسی طرح سے من جو تھی وہ اس طرح سے پڑا کرتی تھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خاص موسم کے اندر شبنم اور اوس پڑتی، اس طرح سے وہ پڑا کرتی تھی، اور اس میدان کے اندر جو جنگلی جھاڑیاں تھیں وہ ان پر آ کر ٹھہر جاتی، بالکل اندھیرے آخر شب میں جیسے جیسے روشنی پھوٹنی شروع ہوتی وہ جمنے شروع ہو جاتی۔ جیسے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے اوپر ایک رس کے جیسا درختوں کے اندر سے لکڑی سے نکلتا ہے اور وہ جمنے کے بعد وہ گوند بن جاتا ہے، سمجھ آیا؟ تو جس طرح سے وہ گلو بنتا ہے درختوں کے اندر، وہ زیادہ دن میں بنتا ہوگا یا ہو سکتا ہے کئی گھنٹوں میں بنتا ہو، لیکن یہ جو ایک شبنم کی طرح سے پڑنے والی چیز جیسے جیسے فجر کی روشنی بڑھنی شروع ہوتی تھی وہ جم جاتا اور بالکل سفید دودھ کی طرح سے ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سورج اوپر اس کی تمازت بڑھتی اور گرمی اور حرارت تو وہ پھر پنگل جاتا اور غائب ہو جاتا۔ یہ تھی وہ من کی صورت۔ من کا ذائقہ ہلکا ہلکا میٹھا تھا، اور گوشت میں تو آپ جانتے ہیں کہ نبی نمک ڈالیے تو نمک تو اس کے اندر قدرتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گوشت کے اندر، تو نمکین ذائقہ اس کے لیے تو گوشت رکھا، اور مٹھاس کے واسطے اللہ میں نے من اتار دیا۔ اسرائیلیوں کے لٹریچر میں ہے کہ ایک دن من اترتا تھا اور ایک دن سلوا اترتا تھا، قرآن نے اس کو نہیں کھولا، ہو سکتا ہے یہی، اور ہو سکتا ہے یہ کہ دونوں چیزیں ہر دن اترتی ہوں کہ بھائی من بھی لو اور سلوا بھی لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو من ملتا ہو اور شام کو آفٹرنون میں جو ہے وہ سلوا ملتا ہو، واللہ عالم۔ قرآن نے اس مسئلے کو نہیں کھولا، حاصل یہ ہے کہ دونوں طرح کی غذاؤں کا انتظام کر دیا۔ مگر آیت کچھ آگے یہ بتلا رہی ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تم کو دیا اس کو کھاؤ۔ پاکیزہ اس لحاظ سے کہا گیا کہ تو صورتاً بھی ہے پاکیزہ، صاف ستھرا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محنت اور مزدوری بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بزنس کرنے کی ضرورت نہیں، بیوپار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محنت مزدوری میں علاوہ تکلیف کے پھر یہ بھی تو خطرہ ہے بے ایمانی ہو گئی تو صاحب وہ مال حرام ہو گیا، اور یہ جو اللہ میاں کی طرف سے اتر کے آ رہا ہے اس کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ یہ تو حلال ہے، کیونکہ نہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ مزدوری کرنے کی، نہ جاب کرنے کی، نہ بزنس کرنے کی، نہ اس میں دھوکے پٹی کی بات ہے اور نہ بے ایمانی کی بات۔ اس واسطے صورتاً بھی پاکیزہ ہے اور حقیقتاً بھی پاکیزہ اور حلال ہے۔ یہ ہے طیبات کے معنی، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ آیت کا یہ حصہ بتلا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، قرآن نے اس کو نہیں کھولا کیونکہ مختصر بتایا جا رہا، اور جن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وہ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم نے گڑبڑ کیا کی تھی، قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا۔ فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، معلوم ہوا کہ کچھ بات ہوئی تھی، تورات ہی کے اندر یہ بات موجود ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو روز کا جتنا تم کو کھانا ہے اتنا تم اکٹھا کر لینا، لیکن بچا کے مت رکھنا، سوائے سیٹرڈے کے لیے فرائیڈے کو۔ جمعہ کے دن تو بے شک میں تم دگنا بھیجوں گا اور تم دگنا ہی اکٹھا کر لینا، کیوں؟ ایک تو جمعہ کے دن کے واسطے اور دوسرے ہفتے کے دن کے لیے، کیونکہ ہفتے کے دن تم کو کوئی کام نہیں کرنا، وہ دن میرے واسطے بڑا خاص دن ہے، اس دن تم کچھ نہیں کرو گے، تو جمعہ کے دن کا اکٹھا کیا ہوا تم جو ہے ہفتے کو کھانا تو ڈبل اکٹھا کر لو، مگر اور دنوں کے اندر خبردار تم دوسرے دن کے واسطے جمع کر کے مت رکھنا، ہر دن کے واسطے تم لیتے رہنا۔ یہ اللہ نے حکم دیا تھا، مگر وہ سلامتی ہو طبیعت میں تو اللہ بھی کی بات سنی بھی چاہے، وہاں تو ٹیڑھی طبیعت ہے، جو روز دے رہا ہے اللہ، اور دیکھ رہے آنکھوں سے اللہ روز دے رہا ہے، مگر شیطان نے لگا دیا پھر رستے، کچھ لوگوں نے پھر اگلے دن کے واسطے جمع کر کے رکھ لیا، اگلے دن کے لیے جمع کر کے رکھا تو دوسرا دن ہوا تو وہ سڑ چکی تھی چیز، اور پھر توراتی میں کہ خداوند خدا نے پھر آواز دے کر کہا کہ
کہ تم نے یہ گڑبڑ کیوں کی ہے، میں نے تم کو کہا تھا دوسرے دن کے لیے مت روک کے رکھنا، اب تم کو یہ چیز نہیں ملے گی اور سڑا کرے گی، تمہارا کھانا اب سڑا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید اسی واسطے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑا کرتا، یہ بھی آپ نے اسی لیے فرمایا کہ اسرائیلیوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے گوشت کو سنبھال کے رکھنا شروع کیا، دوسرے دن کے لیے اللہ میاں نے اس کو سڑا دیا، تو اس کے بعد سے گوشت سڑنے لگا۔ تفصیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس حدیث کی اور اس بات کی، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنی پرانی تاریخ ہے بھی نہیں، اور واقعتاً دنیا والوں کے پاس تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کا جو عمر بتائی جاتی ہسٹری کی وہ 2000 سال ہے۔ 2000 سال پہلے کو یہ لوگ ماقبل تاریخ مانتے ہیں، تو جب ساری دنیا کے لوگ ماقبل تاریخ مانتے ہیں تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا یہ حق نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس بات کو ثابت کرو کہ اس سے پہلے گوشت سڑا نہیں کرتا تھا، تو میں آیا تو ہم سے یہ پوچھنے کا حق نہیں۔ ہم کہیں گے اللہ کے رسول نے جو فرمایا حقیقت ہم کو معلوم نہیں، مگر سچی فرمایا ہوگا۔ تمہاری تاریخ میں اتنا ضرور ہے تورات کے اندر کہ اسرائیلیوں نے گوشت رکھا اور دوسرے دن سے وہ سڑنا شروع ہو گیا، وہ سڑ گیا۔ تو یہ فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کہ بے محنت کا عمدہ کھانا ان کو مل رہا تھا، اللہ نے اس کو سڑانا شروع کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ تورات میں یہ ہے کہ وہ سڑنے تو لگا تھا مگر ابھی روکا نہیں تھا اس کو، پھر بھی وہ من اور سلوہ دیا جاتا رہا۔ اب مزید ناشکری کہ انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا تھا، وہ مطالبہ آگے آ رہا ہے کہ ہمارے واسطے دوسرے قسم کے بھی کھانے ہونے چاہیے، روز من و سلوہ، روز من و سلوہ، یہ کیسے ہوگا، ہم سے نہیں ہوتا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس بستی میں چلے جاؤ میدان سے دور اور وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری مرضی کا ہر طرح کا کھانا ملے گا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو بغیر کسی تنگی کے تم وہاں جا کے کھاؤ پیو۔ چونکہ ہم تمہیں اس میدان سے نکل کر کے اور دوسری بستی میں جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں روک کر میں ایک بات پہلے بتلا دوں، اس میدان کا نام ہے میدان تیہ۔ تاہا یا تیہو کے معنی آتے ہیں حیران اور پریشان ہونے کے۔ اس میدان کو میدان تیہ کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ جب انہوں نے ناقدریاں کی اللہ کی نعمتوں کی، اور اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ جاؤ عمالقیوں سے لڑنے کے واسطے مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے، جو مشرک ہیں نارتھ میں، شمال میں، فلسطین کے شمالی علاقہ جو تھا وہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر تو سنا دی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، مگر ساتھ میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 آدمیوں کو تفتیش احوال کے لیے بھیجا اسی قوم کے طرف کہ جاؤ، جا کر دیکھو اور دیکھ کر کے اور وہاں کیا حالات ہیں، کیسی قوم ہے، کیسی ان کی ترقیات ہیں، کیسے ان کے انتظامات ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھو اور دیکھ کر آ کر کے مجھے بتانا۔ اگر کمزوری دیکھو تو پھر تو کوئی حرج نہیں، تم سب کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تم کو ایسی ویسی بات دیکھو تو پھر قوم کے سامنے مت کہنا، مجھ سے آ کر تنہائی میں مجھے بتلانا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت دی۔ اس میں 3 آدمی تھے جس میں حضرت یوشع ابن نون بھی ہے، جس کو یہ لوگ جاجوا کہتے ہیں، تو وہ بھی تھے، اور ایک کا نام ابن جالب بھی آتا ہے، وہ بھی تھے، اور ایک تیسرے کور صاحب۔ تو یہ 3 آدمی گئے اور جا کر کے وہاں خوب دیکھ بھال کر کے ان لوگوں کو آئے واپس۔ تو یہ 2 جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے تنہائی میں آ کر کہا کہ حضرت قوم بڑی زبردست ہے، بڑی طاقتور ہے، بڑی سویلائزڈ ہے، ترقی یافتہ ہے، اور بہت کچھ ان کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کا حکم تھا کہ جہاد تو کرنا ہے۔ یہ تفتیش احوال اس لیے کیا گیا تاکہ ہم بے خبر نہ رہیں، دشمن کے حال سے بے خبر رہنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ایک غزوے کے موقع پر حدیث میں آتا ہے، ایک غزوے کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو آپ تو باخبر رہا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ کو یہ حکم تھا
کہ تم ادھر ادھر جب پڑھاؤ ہو تو کوئی آدمی اگر اجنبی ملا کرے تو تم اس سے تفتیش کیا کرو اور یا میرے پاس لایا کرو. چنانچہ ایک آدمی کو پکڑ کے لیا آیا کچھ صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے, نوافل پڑھ رہے ہوں گے, تو صحابہ نے وہاں بیٹھنے کے بعد اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے آ رہے تھے, پوچھا اس سے یہ بتاؤ کہ تم جہاں سے آئے ہو وہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا کتنے ہیں. تو انہوں نے مارنا شروع کیا صحابہ نے, جھوٹ بولتا ہے, ہم کو پتا کتنے آدمی ہیں. وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے تو پتا نہیں. جب صحابہ نے دو چار اس کے مارے تو پھر اس نے ایک بات کہہ دی, اتنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سلام پھڑ کے آپ ہنسے اور حضرت فرمایا جب تک وہ سچ بول رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے, اور جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا.